बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता इंशाअल्लाह, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सानिहा बहावल नगर के हवाले से, बहावल नगर वाक़े के हवाले से क्या किया है, ये अभी मैं आपके सामने रखूंगा। और अडियाला जेल में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ क्या हुआ है, इस बारे में भी बहुत अहम तफसीलात हैं। इसके अलावा एक बहुत सीनियर पीटीआई रहनुमा, उन पर दौरान हिरासत, दौरान तफ्तीश तशद्दुद जो है उसकी खबर आ रही है, तशवीशनाक खबर है। इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे दरखास्त, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। घंटी का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सानिहा बहावल नगर वाक़े पर क्या किया, इसकी बात आगे जाकर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान रियाज खान ने बताया कि जब वो अभी गिरफ्तार थे रिसेंटली मार्च में, वो कहते हैं कि गुज़श्ता महीने मेरी गिरफ्तारी के दौरान मेरी मियां महमूद रशीद साहब से जेल में मुलाकात हुई। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें न सिर्फ गिरफ्तारी के आगाज में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि उन पर इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का शदीद दबाव भी डाला गया, मगर वो अभी तक अपने लीडर के हक में डटे हुए हैं। इमरान लिखते हैं, मैंने महसूस किया कि उन्हें चलने और बातचीत करने में भी दिक्कत थी, बल्कि उन्होंने मुझे तशद्दुद के निशानात भी दिखाए जो इतने महीने गुजरने के बावजूद उनके बदन पर मौजूद थे। महमूद रशीद साहब ने बकौल उन पर 20 से ज़ायद झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं। महमूद रशीद साहब ने बताया कि उन पर 20 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं, झूठे मुकदमात। मैंने पूछा आगे क्या इरादा है, तो उनका जवाब बड़ा सादा और मौसर था कि मैं अपने लीडर के साथ हूं, जो उसके साथ होगा वही मेरे साथ भी होगा। वो जीत गया तो मैं भी जीत जाऊंगा। मैंने उनकी हालत देखते हुए कहा कि आप अस्पताल शिफ्ट हो जाएं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस वक्त कोई कमजोरी नहीं दिखाना चाहता। जब हमारा लीडर खुद तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है तो मैं कोई कमजोरी नहीं दिखाना चाहता। वो फिर लिखते हैं आगे इमरान रियाज खान के, महमूद रशीद ने बताया कि एक दिन मेरे कान में कोई चीज काट गई, तो इलाज के लिए आने वाले जेल के मेडिकल अमले ने भी मुझे बताया कि महमूद रशीद साहब को इन्फेक्शन का संजीदा मसला दरपेश है, मगर वो बाकी कैदियों की तरह अपनी तकलीफ पर ज्यादा वावेला नहीं करते। आखिर में इमरान ने नोट लिखा, मियां महमूद रशीद साहब से मेरी मुलाकात गालिबन मार्च के पहले हफ्ते में हुई थी, और आज बताने का मकसद यह है कि लोग उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। मियां महमूद रशीद साहब इज निगलेक्टेड, हमारे सामने यह हकीकत है। अब इसके बाद आ जाइए इमरान खान साहब के साथ, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ अडियाला जेल में क्या हुआ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इसमें आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज की खबर है, इसमें जियो न्यूज की खबर है, एक न्यूज की खबर है, और भी दीगर चैनल्स जैसे आज न्यूज है, कुछ और दीगर चैनल्स हैं, उन्होंने ये खबर चलाई बाकायदा तौर पर कि इमरान खान ने अडियाला जेल में नमाज ईद अदा की और शाह महमूद कुरैशी को गले लगाया। एक दूसरे को, फिर जियो ने लिखा, एक दूसरे को जेल में गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। फिर आगे लिखा है एक न्यूज ने, इमरान खान और शाह महमूद ने अडियाला जेल में नमाज ईद अदा की। जेल अफसरान ने बानी पीटीआई के साथ नमाज ईद अदा की, एक दूसरे से गले मिलकर। अब हुआ यह था कि आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट किया था, तमाम ही लोग इस पर बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को नमाज ईद की इजाजत नहीं दी जा रही। आरिफ अलवी साहब ने सिलसिले में ट्वीट किया था, फिर बाद में एक और ट्वीट किया और कहा कि मैं जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक मॉडिफाई करता हूं अपना ट्वीट। इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को आरिफ अलवी साहब ने लिखा कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स नमाज ईद अदा करने की इजाजत दी गई। लेकिन फिर हमारे सामने आया मेहरबानो कुरैशी साहिबा का बयान। उन्होंने लिखा, अपडेट फ्रॉम अडियाला, आज बाबा से अडियाला में ईद के मौके पर मुलाकात हुई, उनके साथ ईद गुजार कर दिली खुशी मिली। मैं, मेरी वालदा और बहन, मेरे शौहर और बच्चे भी उनसे मिले और आज वाकई लगा कि ईद है। फिर आगे वो बताती हैं, आज मुलाकात के बाद पाकिस्तानी अवाम को यह जरूर बताना चाहती हूं कि इमरान खान साहब और मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब को गुज़श्ता रोज ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को नमाज ईद अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। मेहरबानो कुरैशी साहिबा ये ट्विटर पे लिखती हैं। फिर वो कहती हैं, वो दोनों फजर से उठे हुए थे, तैयार भी थे, मगर उनको ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि शायद रियासत पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा नहीं है। फिर वो आगे ये भी कहती, मैं ये भी बताना चाहती हूं कि आज हमें मुलाकात की इजाजत भी आसानी से नहीं मिली। हमने कोर्ट से रुजू किया और उसकी बिना पर मिन्नतों के बाद ईद मिलने की इजाजत दी गई। हमने अडियाला जाकर उनसे मुलाकात की। हमने सोचा कि हमें उनके साथ लंच करने दिया जाएगा। हम घर से तैयारी करके गए थे। मेरे बच्चों ने अपने नाना के लिए मीठा बनाया था।
ہم اپنے ساتھ کھانا لے کر گئے مگر ہمیں کھانا اندر لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، نہ ہی ہمیں ان کے ساتھ عید کا لنچ کرنے کا موقع مل سکا۔ ہمیں ملاقات کے لیے کافی دیر انتظار کرنا پڑا، حالانکہ ہم اجازت کے بعد گئے تھے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ملاقات ہوگی مگر اس کے باوجود تضحیک کرنے کے لیے یا تنگ کرنے کے لیے باہر کھڑا کروا کر انتظار کروایا گیا۔ ہمیں اندر تک گاڑی لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، پیدل چل کر جانا پڑا، کافی دیر انتظار کرنا پڑا، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ آج عید کے موقع پر عید کا جو ہمارے دلوں کا چاند ہے وہ ہمیں نظر آ گیا۔ مہربانو قریشی صاحبہ نے یہ لکھا ہے۔ اب بہاول نگر واقعے کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے بہاول نگر واقعے کے بعد، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کے سامنے، ہم سب کے سامنے ظاہر ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی، سب سے زیادہ پولیس فورس رکھنے والے صوبے کی وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اتنے بڑے واقعے پر، جس پر ایک طوفان مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، ویڈیوز آ رہی ہیں پولیس والوں کی جن کو مارا پیٹا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد صلح کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو ایک عدد بریفنگ بھی دی گئی تھی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے اولڈ ایج ہوم جا کر بزرگ خواتین سے عید منی اور ان کا حال چال پوچھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک خاتون جو ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر دل سے لگایا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس طرح کے ایک ٹویٹ پر لکھا، شی واز سو لونگ۔ پھر سانحہ بہاول نگر کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کیا؟ ان کے ٹویٹر پہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے فتنہ جیل میں اور پاکستان ٹریک پر آنے لگا۔ یہ ایک صاحب نے ٹویٹ کیا، اس کو مریم نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اعتراف کر لیا کہ یہاں پہ معاشی کی جگہ ماکشی لکھا ہوا ہے، معاشی استحکام آ رہا ہے، اگلے سال مہنگائی 10% تک کم ہوگی، کھانے پینے کی اشیاء سستی ہوں گی، معاشی بحالی بھی اسی سال شروع، یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہوا ہے۔ پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی ایک خاتون رہنما جماعت کی، انہوں نے لکھا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عوام کی خوشی کو دوبالا کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی ہیں۔ کینال روڈ کو وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر سجایا گیا، جیسے عید پر گھروں کو سجایا جاتا ہے، لوگ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مریم نواز شریف نے اس کے اوپر ٹویٹر پہ لکھا، لاہور لکس بیوٹیفل ماشاء اللہ۔ پھر اس کے بعد میاں نواز شریف نے ایک ٹویٹ کیا تھا، عید مبارک۔ مریم نواز شریف نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا۔ سانحہ بہاول نگر پہ مریم نے کیا کیا؟ مریم نے خواتین کو بتایا کہ آپ میاں صاحب کے بارے میں پوچھ رہی ہیں اور میاں صاحب کو جو ہے میں آپ کو سلام کہہ دوں گی۔ اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ان خواتین کو حج پر بھجوانے کا اعلان کیا گیا، اس کی خبر جیو نیوز نے لگائی تھی، اس پر لکھا، انشاءاللہ دعا کے لیے اٹھے ہوئے دونوں ہاتھ بنائے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے، ان کی جماعت کے ایک آدھ رہنما نے، غالباً افنان اللہ صاحب نے ایک لکھا کہ یہ شرمناک ہے بہاول نگر میں جو کچھ ہوا۔ اس کے علاوہ مریم نواز شریف صاحب نے کوئی بات نہیں کی۔ نون لیگ کی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے وہ بڑی بات کر رہے ہیں اس واقعے پر، اور ان میں سے بعض لوگ جو ہیں کچھ پولیس کو مکمل طور پہ غلط کریں، کچھ فوج کے اہلکاروں کو مکمل طور پر غلط کریں، اور کچھ ان کے اسی طرح کے صحافی وغیرہ ہیں وہ بھی ایسی ہی کچھ باتیں وغیرہ کر رہے ہیں۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے، میاں شہباز شریف صاحب نے جو وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، انہوں نے یا ان کی جماعت میں سے کسی نے، ان کی جماعت کی ٹویٹر ہینڈل نے بھی اس معاملے پر کوئی بات نہیں کی ہے، انہیں کوئی اس معاملے کی خبر بھی نہیں ہے۔ تو ان کا ٹویٹر جیسے چل رہا ہے، ان کی حکومت جیسے چل رہی ہے ویسے چل رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک اور خبر آ جائے کہ آپ کی وزیر اعلیٰ نے آج کیا کیا، جاننا آپ کا حق، بتانا ہمارا فرض۔ آپ کی وزیر اعلیٰ نے ٹویٹ کیا، آپ کی وزیر اعلیٰ نے بزرگ خاتون کا ہاتھ پکڑ کے دل پہ رکھا، آپ کی وزیر اعلیٰ نے انشاءاللہ کہا، آپ کی وزیر اعلیٰ نے دعا کی، آپ کی وزیر اعلیٰ نے میاں صاحب کا سلام خواتین تک پہنچایا، اور خواتین کو کہا کہ آپ کا سلام میں میاں نواز شریف صاحب تک پہنچا دوں گی۔ یہ آپ کی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ جو بہاول نگر واقعہ ہے اس پر مریم نواز شریف صاحبہ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا یہ لوگ کچھ کریں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ، اگر انہیں مشورہ دینے والوں نے پوچھ کے مشورہ دے دیا تو ممکن ہے کہ یہ لوگ اس چیز پر بات کریں، وگرنہ یہ لوگ اس معاملے پر بات بھی نہیں کریں گے۔ لیکن کچھ پولیس اہلکاروں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، نوجوان پولیس اہلکاروں کی، جنہوں نے ان میں سے ایک نے اپنی وردی چلائی، آئی جی پنجاب سے سوالات کیے۔ ایک نے کہا کہ وہ پولیس کی نوکری چھوڑ رہا ہے کیونکہ جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ان سے اظہار یکجہتی کا تقاضا یہی ہے کہ اب وہ ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یہ نوکری چھوڑ دے۔ ایسی کچھ اور لوگوں کے استعفے کی خبریں آ رہی ہیں، یہ نمبر ابھی پتہ نہیں چلا، یہ خبریں دبائی بھی جا رہی ہیں، میڈیا کو یہ خبریں چلانے سے روکا بھی جا رہا ہے، سوشل میڈیا کو ابھی روکنا ہمارے ہاں ممکن نہیں ہوا ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ پولیس یہ سب کچھ کرتی رہی ہے مسلسل، کسی کو خاص فرق نہیں پڑا۔ پولیس نے ایک اور گھر میں کیا، گھر جو ہے وہ فوجی اہلکار کا نکلا، فرق پڑ گیا، اور پولیس کو بھی فرق پڑ گیا ٹھیک ٹھاک۔ دوسری جانب فوجی اہلکاروں نے قانون ہاتھ میں لے لیا
اور اس کے بعد پولیس جو ہے اس نے معافی مانگ لی, پولیس والوں کے خلاف پرچہ ہو گیا, انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ عدالت جانے سے پہلے انصاف کر دیا, عدالت سے باہر مکمکا ہو گیا. یہی تمام کام پولیس کسی عام شہری کے گھر میں کرتی تو نہ آپ کو پتا چلتا نہ مجھے پتا چلتا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کچھ بھی نہ ہوتا. اس شہری کے ساتھ جو کچھ ہوتا وہ اس کو اس کے گھر والوں کو پتا ہوتا, باقی کوئی خبر وبر نہیں بنتی. یہ سینکڑوں کی بنیاد پر پورے ملک میں واقعات ہوتے ہیں, گرفتار ہوتا ہے بندہ, مار کٹائی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, پولیس گھروں سے چیزیں اٹھا کے لے جاتی ہے, یہ اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. پولیس والوں کو جب جب مار پڑتی ہے تو خبر بنتی ہے. جس طرح جانور جو ہے وہ انسان کو کاٹ لے تو خبر نہیں بنتی, انسان جانور کو کاٹ لے تو خبر بنتی ہے. تو پولیس جب بھی مارے گی تو خبر نہیں بنتی, کیونکہ یہ تو واقعہ ہوتا رہتا ہے. پولیس والوں کو جب بھی مار پڑتی ہے تو خبر بنتی ہے, کیونکہ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر آتا ہے کہ پولیس کو یرغمال بنایا گیا, پولیس کو بارہ پیٹا گیا, پولیس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. یہاں خبر بھی نہیں آئی. کیوں نہیں آئی آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں. آئی جی پنجاب کو پولیس والوں نے شرم دلانے کی کوشش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انہیں ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آئی جی پنجاب صاحب جو ہیں ان کے اہلکاروں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر انہیں بات کرنی چاہیے, کیونکہ فوجی اہلکاروں نے اس پر بات کی جو ان کے اہلکار کے ساتھ ہوا تھا. آئی جی پنجاب صاحب کو کچھ کرنا چاہیے تھا اپنے اہلکاروں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر. تو یہ آئی جی پنجاب کا فیصلہ ہے. آئی جی پنجاب کا فیصلہ یہ ہے کہ تمغہ ان کو پیارا ہے, نوکری ان کو پیاری ہے, اینڈ آف جاب بینیفٹس ان کے اب تیار ہیں, وہ ان کو پیارے ہیں, آخر میں جاب کا اختتام ہے, ایک آدھ اچھی پوسٹنگ مل جائے, آئی جی پنجاب صاحب کو وہ پیاری ہے. وگرنہ آئی جی پنجاب صاحب اور کچھ نہ بھی کرتے تو وہ کم از کم سوال ضرور کرتے. آئی جی پنجاب صاحب جو ہیں وہ کچھ نہ بھی کرتے تو بات کرتے, اور